مطلب یہ پبلک کس کے پیچھے چلے؟ کس کے پیچھے دیکھیں؟ جو اہل بیت کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ کون اہل بیت کے پیچھے چل رہا ہے. لیکن یہی علی ہے. بنو امیہ کے زمانے میں وہ اوزائی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے قسمیں لی گئی، تم قسم کھاؤ ورنہ تیری بیوی تیرے پہ طلاق ہے. اس بات کے اوپر یہ گواہی دو کہ علی منافق تھے. کیا صحابہ کرام کنفرم جنتی نہیں ہیں؟ اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر ہم گفتگو کریں گے. آئیے آپ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے؟ سب و شتم مفتی طارق مسعود. آپ پر الزام لگتا ہے کہ آپ جو اہل تشیع کے بہت قریب ہیں، آپ کا اپنا ذاتی عقیدہ کیا ہے؟ علی کا شیعہ، میں شیعہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین. میں ہوں یاسر سہروردی. مجھے ایسا لگتا ہے بن گئے ہیں یہ خوارج کے لیے سر درد. ایسی کمال گفتگو کرتے ہیں آپ مفتی فضل ہمدرد. واہ بھائی کیا بات ہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسا مزاج ہے آپ کا؟ الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں. الحمدللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو، سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل بیت کے اتنے محب ہیں اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں. عموماً آپ حوالہ جات بھی اتنے کمال کے دیتے ہیں قرآن و حدیث سے، اور قرآن و حدیث سے بہت سارے لوگ حوالہ جات دیتے ہیں، کسی کا نام لیے بغیر بات کرتے ہیں. لیکن آپ کے حوالے جب میں دیکھتا ہوں تو سنی کتب سے ہی آپ ہمیشہ حوالہ جات پیش کرتے ہیں، اور آپ خود بھی اہل سنت سے ہی تعلق رکھتے ہیں. الزام الگ چیز ہے. الحمدللہ. ہاں ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ جنت میں جانے والے جو کنفرم جنتی کا ایک ٹائٹل ہے وہ خاص کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ عموماً جیسے کہ میں نے ایک کلام پڑھا تھا کنفرم جنتی ہے، اس میں میں نے حالانکہ اشعار بھی پڑھے، لوگوں نے اشعار سنے بغیر ہی مجھے تو کنفرم جنتی بنا ہی دیا ہے. لیکن حالانکہ میں نے اس میں ہوں نہیں کہا تھا، ہے کہا تھا. تو میں ظاہر یہ سوال میں کس لیے کرنے لگا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو کن کے لیے ہم، کن خاص لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن و حدیث میں، ایسے کیا دلائل ہیں، کون کنفرم جنتی ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. بہت بہت شکریہ آپ کا یاسر سہروردی بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا. اللہ کریم ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی. آمین. جہاں تک بات ہے کنفرم جنتی کی، اور واقعی میں نے آپ کا جو کلام ہے وہ سنا ہے، اس کو دیکھا بھی ہے. ٹھیک. اور ایک وائرل کلام ہے پاکستان کے اندر. صحیح. اور یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ کنفرم جنتی کون ہے، وہ از کنفرم جنتی. جی. ہمیں سوچنا چاہیے. آپ نے جو کلام پڑھا مجھے یاد نہیں ہے، جی، لیکن ہمارے جو علماء اور جو یہاں پاکستان کے اندر دنیا بھر میں جی، جو فرقے موجود ہیں، بالکل، خواہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کنفرم جنتی ہیں. ٹھیک. ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ہی جنت میں جائیں گے اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے. صحیح. اہل سنت کی تقسیمیں ہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں، ہندوستان میں اہل سنت میں دیوبندی بریلوی ہیں، جی، سلفی اہل حدیث ہیں. عرب ممالک میں آپ دیکھیں تو صوفیہ اور سلفیہ کی تقسیم موجود ہے، ٹھیک ہے، جسے پاکستان میں ہندوستان میں صوفی کہتے ہیں. جی، تو خود اہل سنت بھی تقسیم ہے آگے. ٹھیک ہے. ان سنیوں سے بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ مثلا دیوبندی کے پاس آپ جاتے ہیں، ان کے مولوی صاحب کے پاس، جی، آپ مجھے بتائیں کہ کنفرم جنتی کون ہے، تو وہ آپ کو کہے گا کنفرم جنتی ہم ہیں. صحیح ہے. بریلوی کے پاس جائیں وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم کنفرم جنتی ہیں، ہم ہی وہ طبقہ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. جی، سلفیہ کے پاس جائیں وہ کہیں گے کہ ہم ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی موجود ہے، میں آپ کو کہنا چاہوں گا، مشورہ آپ کو دوں گا، کنفرم جنتی کے ساتھ کنفرم جہنمی کا کلام بھی ریلیز کریں. اچھا، کہ کنفرم جہنمی نہیں، یہ بتاتے ہیں کنفرم جہنمی. شیعہ کنفرم جہنمی ہے، معتزلہ کنفرم جہنمی ہے. صحیح. دیوبندیوں سے پوچھے بریلوی کنفرم جہنمی ہے، جی، بریلویوں سے پوچھے دیوبندی کنفرم جہنمی ہے. یہ بتایا انہوں نے. صحیح. اسی پر ان کے فرقے چلتے ہیں. جی، سب مسلمانوں کو انہوں نے اسی کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، کنفرم جہنمی، صرف ہم ہی جنتی ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو جنتی اور جہنمی کے سرٹیفکیٹ انہوں نے اس قوم کے سامنے تقسیم کیے ہیں، جی، اور دنیا بھر میں یہ مذہبی طبقہ لوگوں کو بانٹتا ہے، جی، ممبر سے تکفیر ہوتی ہے، دوسرے گروہوں کو جہنمی کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں اور اپنے لیے صرف جنتی ہونے کا بتایا جاتا ہے. تو آخر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی دلیل موجود ہے؟ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث موجود ہے؟ ان علماء سے آپ پوچھئے. مثلا ہمارے جو اہل سنت جو فرقہ ہے اس میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ہم ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم ما انا علیہ واصحابی،
اس رستے کی پیروی کرنا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ جب لفظ سنت استعمال کرتا ہوں نا بطور فرقہ کے, جی تو اس سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کی مذمت نہیں, اہل سنت کی مذمت نہیں کرتا, میں خود کو سنی کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اصل یعنی اہل سنت ہونے پر مجھے فخر ہے. جی. اور اسی طرح اہل سنت میں کوئی ایک طبقہ نہیں, کوئی ایک طبقہ نہیں. اہل سنت سے مراد اگر اس کو آپ صحیح معنوں میں رکھیں نا, یعنی اہل سنت کا جو مطلب ہے جی کہ پیغمبر کی سنت کی پیروی کرنے والے لوگ, بالکل بالکل, تو اس معنوں میں تو میں نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا اور ہمیشہ کہا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں اور خود کو اس پر فخر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان خود کو اہل سنت کہے, حتیٰ کہ اہل تشیع بھی اس کے اندر شامل ہے اہل سنت کے اندر. اگر یہ اس معنی میں ہو کہ محمد ابن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی سنت کی پیروی کرنا, تو پھر میں تو کیا ہر مسلمان اس کے اندر ہے. لیکن اگر یہ اس معنی کے اندر ہے کہ جیسے آپ مثلا دیوبندی سے پوچھیں کہ کیا بریلوی وہ کنفرم جنتی ہے, جی تو آپ کو کیا کہے گا, کنفرم جنتی مشرک مشرک ہے. اور اسی طرح بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ دیوبندی کیا کہیں گے, گستاخ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کو سنیت سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو سنت کی جو ڈیفینیشن ہوئی نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق کی ہے. تو مجھے بھی یہ حق پہنچتا ہے سروردی بھائی کہ میں اس کی تعریف اپنے حق کے مطابق کروں. ٹھیک ہے. جو اس کا اصل معنی ہے اس کے اندر اس کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. کہ اہل سنت کون لوگ ہیں, نہ کہ اس معنی میں کہ جو ملائیت نے اور مولویوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور اپنے مکتب سے یا اسلام سے دوسروں کو نکالنے لگ گئے. تو مفتی صاحب کنفرم جنتی پھر ہے کون؟ مولانا طارق جمیلی صاحب کا میں عموماً ایک جملہ سنتا رہتا ہوں, وہ کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر, دیوبندی کہتے ہیں شیعہ کافر, شیعہ کہتے ہیں اہل حدیث کافر. تو جنت بھی پھر کس کے لیے بنی ہے؟ جنت میں پھر جائے گا کون؟ سب جہنم میں چلے گا یہ تو. اچھا یہ جو روایت ہے نا میں نے آپ کے سامنے پیش کی, میں آہستہ آہستہ اپنی اس موضوع کی طرف آتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں لوگ جو بیان کرتے ہیں نا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کرنا, یعنی جو بھی اس رستے کے اوپر ہوگا وہ کنفرم جنتی ہے. یہ ذرا مقدمہ ذرا جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے تیار کیا اور عامت الناس کو, تاکہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی ان کی تھوڑی واضح ہو جائے اور آگے ہمارے ساتھ چل سکے. صحیح ہے. یہ ہے مشکات المصابیح. جی. اور ہمارے اہل سنت مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے. نہیں سیاہ ستہ میں سے نہیں ہے. یہ سیاہ ستہ میں سے نہیں, وہ تو بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نسائی وغیرہ ابو داؤد. ٹھیک ہے. اس میں جو روایت ہے وہ بخاری مسلم کی روایت ہیں اور دوسری کتابوں سے ہیں. جی. اس کی حدیث نمبر ہے 170 اور یہ جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 93, کتاب الایمان. حدیث یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عمرو بن عوف سے روایت ہے, جی, ان الدین بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي. اچھا یہ حدیث, اس کے بعد حدیث نمبر 171 ہے. ٹھیک, سوری حدیث نمبر 170 کے بعد حدیث نمبر 171 ہے. عبداللہ ابن عامر ابن العاص سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. صحیح. اس کا آخری حصہ ہے کہ حضور نے فرمایا گزشتہ جو انبیاء کی امتیں اقوام ہیں وہ علی 72 ملتاً, وہ 72 گروہ میں تقسیم ہوئی اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوئی. یہ مشہور حدیث ہے, اس کو بیان کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے الا ملۃ واحدہ, مگر کنفرم جنتی ایک ہے. ٹھیک ہے. الا ملۃ واحدہ. قالوا من هي یا رسول اللہ, تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کنفرم جنتی کون ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریق پر ہے. ٹھیک ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا, سیاہ ستہ میں سے ایک ہے ترمذی. ٹھیک ہے. یہ روایت ہے سندہ ضعیف, کمزور روایت ہے. اچھا, یہ کمزور روایت ہے. اس میں جو راوی ہے ابن عنم الافریقی, یہ ضعیف ہے. سب نے اس کے جو طرق ہیں اس کے اوپر اگر آپ بحث کریں گے اور تحقیق کریں گے, یہ ضعیف کمزور درجے کی روایت. ترمذی میں کمزور درجے کی روایتیں موجود ہیں, بلکہ من گڑت روایتیں بھی موجود ہیں. سیاہ ستہ کے اندر بھی ہیں, بخاری کے اندر ہے, انشاءاللہ کبھی میں اس کی نشاندہی کر دوں گا آپ کو. یہ کیوں بیان ہوتی ہے؟ اچھا, تو بس یہ بیان ہوتی ہے, اس لیے بیان ہوتی ہے کہ وہاں پر جو حدیث ثقلین ہے اس کے مد مقابل انہوں نے اس کو پیش کرنا ہے. اچھا, اب اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو یہاں پر صحابہ سے مراد صحابہ مخلصین ہیں, وہ اصحاب ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دین پر ثابت قدم رہے اور آگے امام علی علیہ السلام کے ساتھ وہ ہر دور کے اندر ہے. اس کی انشاءاللہ پھر میں آگے وضاحت کر دوں گا اگر آپ اس طرف آئیں گے. اچھا, اب کنفرم جنتی کی جانب میں یہاں پر ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں یاسر بھائی. دیکھیں یہ بہت بڑا
دھوکہ دیا گیا اس امت کو عقائد کے نام پر. اچھا یہ آپ ان سب سے پوچھیں, عقائد اہل سنت, عقائد شیعہ, عقائد دیوبند, ماشاء اللہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, المحند المفند, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. تمہاری المحند المفند کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ تمہارے مفتی نے یہ کہا تھا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ عقائد. ان سے پوچھیں عقیدہ کیا ہوتا ہے. صحیح. کیا اللہ کے رسول نے کبھی عقیدوں کا حکم دیا ہے؟ کیا قرآن نے کبھی عقیدوں کا پوچھا ہے؟ عقیدہ اچھا جو یہ مسلمانوں کے اندر انہوں نے یہ وائرس ڈالا ہے, عقیدہ کا احادیث قرآن میں کہیں ذکر کسی جگہ نہیں ہے. نہ قرآن میں عقیدہ ہے نہ حدیث میں عقیدہ ہے. صحیح. یہ عقیدہ نام کی کچھ ہے ہی نہیں, عقیدہ ہے ہی نہیں, عقیدہ کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے قرآن میں بتائیں, قرآن میں آپ سرچ کریں, قرآن میں کہیں یہ لفظ موجود ہے عقیدے کا؟ صحیح, یہ لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. ٹھیک. سنت میں بتا دیں, ٹھیک ہے, پوچھ لیں مولوی صاحب سے. صحیح. یہ کیا ہونا چاہیے مفتی صاحب؟ ہاں, قرآن نے استعمال کیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. واہ 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 واہ, قسم ہے زمانے کی, انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر, سنی ہو یا شیعہ ہو, دیوبندی ہو یا بریلوی, خسارے میں. ٹھیک. الا الذین آمنوا, مگر وہی جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق, اور حق کی وصیت کی, وتواصوا بالصبر. مجھے بتائیں اس میں ایک سنی اور شیعہ دونوں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ٹھیک. اس ایمان کے اندر جو قرآن نے استعمال کیا ایمان کے اندر, ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. قرآن مجید نے ان کو ایمان کو ذکر کیا. صحیح. قرآن نے کسی بھی جگہ کے اوپر یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہو, آپ فلاں عقیدوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو. یہ قرآن کے اندر کہیں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا, میں یہاں پر کچھ اور بھی آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا, سورۃ المؤمنون قرآن مجید کے اندر ہے. جی. اچھا, سورہ المؤمنون قرآن مجید میں سورت نمبر 23 ہے. اچھا مفتی صاحب, میں بیچ میں ایک سوال کر لیتا ہوں, تب تک آپ آیت بھی سنا جی, آیت سامنے ہے. سورہ المؤمنون قرآن مجید کا 23واں سورہ. جی. قرآن مجید میں سورۃ العقائد ہے, نہیں. سورۃ المؤمنون ہے. واہ. سورۃ السنہ ہے, نہیں. سورۃ الشیعہ ہے, نہیں. ختم. صحیح. المؤمنون, مؤمنون, جس سے قد اللہ تعالیٰ نے افلح ہم سب کو پکارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون. مؤمنون کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جی. جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں. جی. والذین هم عن اللغو معرضون, جو بیہودہ قسم کی باتوں میں نہیں آتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, جو زکات دینے والے. والذین هم لفروجهم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم, یہ آیت ہے, آیت نمبر 6. فمن ابتغى وراء ذلك, اس سے آگے چلے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, جو اپنے امانتوں کے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. صحیح. یعنی قرآن مجید انسان کے ان دونوں چیزوں کو مومن کی نشانی بتاتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو اور اس کا تعلق مخلوقات کے ساتھ درست تو ہو. یہ مومنین کون ہے مفتی صاحب جو جنت میں جائیں گے, کنفرم جنتی کہلائے جائیں یہ گے؟ بتا رہے ہیں نا کہ جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے کون ہے, وہ کون سا فرقہ اس مومنین کا حقدار ہے؟ اس میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عقائد کے نام پر سب کو باہر کیا ہے, اپنے اپنے فرقوں کو کنفرم کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے عقیدے وضع کیے. یہ بالکل اس کی مثال آپ آسان کر کے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میں وہی پوچھ رہا ہوں ہر زمانے کے جب بنو امیہ کا زمانہ آیا, بنو امیہ کا, جی, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مذہبی طبقات یہ ہمیشہ سیاست کے نیچے لے کر چلے ہیں. ان کو ہمیشہ حکمرانوں نے کنٹرول کیا ہے, ہمیشہ. اور یہ جو عقائد وضع کیے گئے ہیں یہ باقاعدہ اس زمانے کی ریاست کے تحت ان کو وضع کیے گئے, بنایا گیا. مثال کے طور پر یہ میں آپ کو واضح کرتا چلوں, جیسے ہر زمانے میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, جماعتیں ہوتی ہیں. جی. ہمارے ملک کے اندر بھی ہیں. ان کے کچھ منشور ہوتے ہیں, کچھ ان کے قوانین ہوتے ہیں, وہ لکھ کے دیتے ہیں بھائی ہماری پارٹی یہ ہے اور ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, اور جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم غریب کی قبر کھود دیں گے. صحیح ہے. ہر جماعت نے منشور یہ بنائے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح فرقوں کی یہ منشور ہے. جب پہلے زمانے میں اہل البیت سے اس امت نے روگردانی کی, جی, تو حکمرانوں نے اپنے عقائد وضع کیے. ٹھیک ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں. امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے, یہ جو واقعہ پیش آیا, جی, یہ امت کیسے راضی ہو گئی
کیسے مان لیا کہ نبی کے نواسے کو اللہ اکبر لخت جگر البتول علیہ السلام ان کو ذبح کیا، کیسے راضی ہوئی؟ اس کے لیے کچھ مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنایا گیا تھا. یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ بھائی یزید نے یہ کام کر دیا اور ختم. باقاعدہ طور پر لوگوں کی ذہن سازی کی گئی کہ لوگ مجبور، لوگوں کے لیے کوئی گناہ نظر نہیں آیا، یہ ہو گیا، یہ کام کر دیا گیا. صحیح. کیونکہ حکمران نے روایات کے اندر ہے کہ جو حاکم کے خلاف خروج کرے گا وہ باغی ہے. صحیح. اس طرح سے باقاعدہ طور پر ذہن سازی کی گئی اور امام حسین علیہ السلام کو اس وقت کے جو مجتمع ہے، اجتماعیت ہے، وہاں سے باہر نکالا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ عقائد وضع کیے گئے. بہرحال یہ ہمارے ہاں انہوں نے یہ کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو عقائد ہے مجھے اس چیز سے کوئی اختلاف ہے، نہیں، مجھے اس چیز سے اختلاف نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ جو ہمارے ہاں دوسروں کو یہ لوگ نکالتے ہیں، مطلب فرقوں سے نکال دیتے ہیں، اسلام سے نکال دیتے ہیں، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی. تو ہر کوئی ایک دوسرے کو نکال رہا ہے نا مفتی صاحب. ہم کس کی اقتدا، کس کی پیروی کریں اس وقت؟ کون سے فرقے؟ رسول اللہ کی پیروی کریں. رسول اللہ کون ہے ایسے لوگ مفتی صاحب؟ کہیں نہ کہیں مسلک کی مطلب آپ کو چادر نظر آئی جاتی ہے. مطلب ہر جگہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی مولوی کی اقتدا کریں، کسی اچھے پیر کی اقتدا کریں، آپ کو اس کے پیچھے مسلک کی چادر نظر آئے گی. جی جی. یہ صحیح مسلم ہے جی، اور یہ اہل سنت والجماعت میں اصح درجے کی کتاب ہے. اس کی روایت ہے 6225. ٹھیک ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنفرم جنتی. اب آپ کو پیغمبر اکرم کی زبان سے سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. سورہ مؤمنون میں نے آپ کو بتائی، اور سورۃ الرعد، باقاعدہ سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 18 سے نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور جہنمی فرقہ جو کنفرم جہنمی ہے اس کا بھی قرآن نے بتایا. اچھا. اب سوال یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو کیا بیار و مددگار چھوڑا؟ ہم اپنے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جب ہم جاتے ہیں وصیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اس دنیا میں ہم چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہوتا ہے تو ہم دوسرے کو کہہ کے جاتے ہیں یار میرے اس چیز کا خیال کر دینا، یار بھائی ذرا سا دیکھ لینا، میں فلاں کام سے ہو کے آ رہا ہوں، تم ذرا میرے ٹیک کیئر کر لینا. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انہوں نے کنفرم جنتی کی پہچان نہیں بتائی کہ میری امت نے پھر بعد میں کرنا کیا ہے؟ اور ایسی روایت ہو کہ جس پر سنی اور شیعہ دونوں متفق ہوں. ٹھیک ہے. یعنی میں تو جوڑنا چاہتا ہوں، اس روایت کی جانب لانا چاہتا ہوں کہ جو سنی اور شیعہ دونوں میں متفق ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے تو عقائد بنائے ہیں نا کہ کسی کو اگر سنی بیان کرتا ہے بریلوی نہیں مان رہا ہوگا، بریلوی بیان کرتا ہے دیوبندی نہیں مان رہا ہوگا. میں تو وہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں دونوں کیا ہے، بلکہ پوری امت اس کے اندر متفق ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ حدیث الثقلین. جی ضرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 6225، جی. اور اسی طرح سنن ترمذی کی روایت ہے 3786. ٹھیک ہے. زید بن ارقم صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ کی روایت ہے سنن ترمذی میں، اور یہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے اس کو نقل کی. یہ حدیث متواتر ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. نہ سنی انکار کرتا ہے نہ شیعہ انکار کرتا. ٹھیک ہے. دونوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ سیدھے ٹریک پہ رہو گے. اور یہ گارنٹی کس کو دے رہے ہیں رسول اللہ؟ صحابہ کرام کو. صحیح ہے. اور حجۃ الوداع رسول اللہ کی زندگی کا جو حج ہے، جی، یہ وہ حج ہے کہ جس میں ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ کرام اس میں شریک تھے. اچھا. ان 1,24,000 صحابہ کرام کو ضمانت دے رہے ہیں جنت کی، کنفرم جنتی ہونے کی. میرے صحابہ تم کنفرم جنتی رہو گے، یہ امت کنفرم جنتی رہے گی. صحیح. کب تک یا رسول اللہ؟ فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اہل البیت ہے. سبحان اللہ. میرے اہل البیت ہیں. یہ ہے کنفرم جنتی کا راستہ، واہ. کنفرم جنتی ہونے کا طریقہ، قرآن اور اہل البیت. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کنفرم جنتی ہونا یہ کوئی آسان بات ہے؟ جی. اس کے لیے اہل البیت علیہم السلام انہوں نے شہادتیں دی ہیں اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے. رسول اللہ کے گھر کو اجاڑ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پیغام ہے کہ جس کی قیمت ہوتی ہے. جی. یعنی کنفرم جنتی ایسے کوئی سستے میں بندہ مل جاتا ہے؟ ٹھیک. یہ جنت کوئی ایسے آسانی سے مل جائے گی؟ ہاں. قیمت دینی پڑے گی نا. کیا بات ہے. قیمت، اور وہ قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت یہ ہے کہ اہل البیت کے ساتھ ہونا. تو پھر تو مفتی صاحب اہل تشیع کنفرم جنتی ہو گئے نا، قرآن پر اور اہل بیت پر تو چل رہے ہیں. میں کسی فرقے کی حمایت نہیں کر سکتا. نہیں، میں تو کون ہے پھر؟ آپ بتایا نا. میں تو یہی کہنا میں سنیت کنفرم جنتی ہے کون پھر؟ میں نے بتا دیا نا آپ کو، قرآن اور اہل البیت ہے. اگر ایک سنی چلے گا عمل کر رہا ہے، اگر ایک دیکھیں مجھے نہیں پتا کون، اگر ایک اگر ہم دیکھیں ظاہری طور پر اہل بیت سے محبت کرنے میں اہل تشیع بہت آگے ہیں،
اور اگر یہ دیکھیں کہ میرے اور صحابہ کے طریقے پر، تو پھر اہل سنت صحابہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں. اچھی بات ہے صحابہ سے محبت تو کرنا. آپ نے تو اس حدیث کا رد کر دیا نا، اور یہ حدیث دونوں کے ہاں معتبر ہے، تو پھر اس کے تناظر میں کس کو کنفرم جنتی کہہ سکتے ہیں؟ سنی اس کو مانتے ہیں نا، میں نے تو سنی کتاب سے حوالہ میں دیا وہی تو اہل کہہ رہا سنت ہوں نا. کی. یہ تو شیعہ کتاب نہیں ہے. اچھا، تو اگر اہل سنت نہیں مانتے ہیں اس کو تو اس کی کتاب میں لکھتے ہیں. جی محبت تو یہ بھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اچھی دعوے دار بات تو ہے. دونوں طرف ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں دیکھیں ہم سنی کسی سنی فرقے کی یا شیعہ فرقے کی حمایت نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ نظر ہم کیا کسی آتا ہے؟ فرقے. مفتی صاحب، نظر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ میرا نظریہ بالکل واضح ہے جی، کہ ہمیں رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے، فرقے کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ. مطلب یعنی آپ کے نظر میں اہل تشیع بھی غلط ہے؟ نہیں میں تو نہ سنیت کو غلط کہہ رہا ہوں نہ پوچھنا شیعت کو غلط کہہ رہا مطلب یہ ہوں. پبلک میں کس کے تو پیچھے چلے؟ کس کے پیچھے دیکھیں، جو اہل بیت کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ کون اہل بیت کے پیچھے چل رہا ہے. اچھا اگر ایک سنی وہ اہل بیت کے پیچھے چلے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا مفتی صاحب مجھے آپ یہ مجھ بتا سے دیں. یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں کسی فرقے کی یہ بات کر دوں؟ چلے ٹھیک ہے، کنفرم جنتی آپ نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام کو حجت الوداع کے موقع پر، تو کیا صحابہ کرام کو جو سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اور قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہیں اور حوالہ جات دیتے ہیں سب سے بڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو کیا صحابہ کرام کنفرم جنتی نہیں ہیں؟ صحابہ کرام جی کیوں نہیں ہے کنفرم جنتی؟ کنفرم جنتی ہے سارے 1,24,000. نہیں 1,24,000 صحابہ کے حوالے سے کوئی نص ایسی موجود نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بخاری کی روایت بتا دیتا ہوں. اس لیے نہیں ہے کہ میں چونکہ رسول اللہ کے پیچھے چلتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس سنت کو مانتا ہوں جو ہماری بخاری مسلم میں لکھی ہوئی. ضرور بتائیں مفتی صاحب. صحیح بخاری کی روایت ہے 3,349 اور یہ روایت متواتر درجے کی ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت متواتر یعنی ایسی روایت ہے کہ اس سے مطلب کوئی ضعیف وغیرہ کوئی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. کتاب احادیث الانبیاء، صحیح. اور باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اس میں روایت ہے 33,409. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث الحوض. اچھا مطلب کیا ہے مفتی صاحب؟ حدیث الحوض یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس کو اتنے صحابہ نے نقل کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی درجے میں کمزور رہی ہے. اچھا، یعنی یہ متواتر ہے. ٹھیک ہے. حدیث الحوض یہ رسول حسن اللہ کے بعد آتی ہے مفتی صاحب؟ نہیں، یہ سب سے اوپر ٹاپ طرح کی اچھا سب قرآن کی آیت کے جیسے اس کا حکم ہے. واہ واہ واہ، متواتر سبحان اللہ. یعنی متواتر آپ عام طور پر سمجھیں کہ اتنے لوگ آپ کو خبر دیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے عقلاً کہ یہ بات جھوٹ ہے. یہ اس سے بھی اوپر کی حدیث ہے. یہ اسی کو متواتر کہتے ہیں. اچھا کیا بات ہے، واہ. صحیح. کتاب الحوض حدیث الحوض، جی اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ان کے نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 33,409. اور یہ بخاری میں کس کس جگہ پر ہے بتانا چاہتا ہوں آپ کو. بخاری میں یہ ہے 4,625، 6,524، 6,525 اور 4,626، 6,526 اور 3,447، 4,740. صحیح مسلم میں ہے 7,201، 7,200. جامع ترمذی میں ہے 3,167، 2,423، 3,332. سنن نسائی صغریٰ میں ہے 2,083، 2,084، 2,079. معجم الصغیر میں ہے، مسند الحمیدی میں ہے، مسند احمد کے اندر ہے. ایسی کوئی کتاب نہیں جس کے اندر یہ روایت نہ ہو. ماشاءاللہ. اچھا یہ روایت کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حبر الامہ ہے. جی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ، انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا، ٹھیک ہے. کہ تم قیامت کے دن حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بن ختنہ اٹھائے جاؤ گے. اچھا صحیح. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 پڑھی. جی وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم، قیامت میں ابراہیم علیہ السلام وہ شخص سب سے پہلے ہے کہ جنہیں کپڑا پہنایا جائے گا. اور میرے اصحاب میں سے، آگے میں عربی عبارت ساتھ میں پڑھتا جاؤں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ عربی عبارت میں نے چھوڑ دی. وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، میرے اصحاب میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جن میں سے بعض کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں کہوں گا، پکار اٹھوں گا، یہ تو میرے اصحاب ہے. اور یہ ترجمہ ہے داؤد راز کا. اچھا یہ سلفی عالم ہے داؤد راز، اہل حدیث عالم ہے. اسلام 360 میں بھی ان کا ترجمہ ہے. صحیح ہے. اور اس ترجمے کے اندر بہت انہوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں. لیکن بہرحال ٹھیک ہے. یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے اسلام 360 کے اندر بھی.
میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب، لیکن مجھے کیا بتایا جائے گا؟ مجھے بتایا جائے گا فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُول، کہا جائے گا إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا۔ اچھا، تو پھر اس وقت بھی میں یہ جملہ کہوں گا جس طرح کہ العبد الصالح نے کہا، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي إِلَىٰ قَوْلِهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 اور 118۔ یعنی جس طرح جو جملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یار پروردگار کہ میں بھی اپنی قوم کے اندر جب تک موجود تھا میں ان پہ گواہ تھا، میرے بعد اگر میری قوم نے مجھے آپ کا بیٹا کہہ دیا تو اس کا ذمہ دار تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث یہ حدیث متواتر ہے، تو آپ جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ میں یہ حکم لگاؤں کہ سارے صحابہ، جب حضور نے نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کا اس حدیث کے بارے میں کیا موقف ہے بڑے علماء کا؟ اہل سنت والجماعت، میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، اہل سنت والجماعت نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اس کی تشریح میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امتی ہیں، یعنی اصحاب سے مراد وہ امتی مراد لیتے ہیں کہ بعض نے لکھا ہے یا بہت ساروں نے؟ بعض اس طرح اس کی یہ تشریح کرتے ہیں، بعض جس طرح کے، اور اگر وہ تشریح بھی کرے نا تو اس طرح جب حدیث کے اندر ہے اصحابی تو اس کا معنی امتی کیسے آپ کریں گے؟ اصحابی، اصحاب کا جو ترجمہ ہے میرے صحابہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی، یعنی حدیث کے اندر واضح طور پر لفظ موجود ہے کہ میری امت میں میرے صحابہ۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے مفتی صاحب کہ سارے صحابہ عادل ہیں؟ یہ تو انہوں نے، میں نے وہ بتایا نا آپ کو کہ عقائد کے نام پہ شروع میں جو بحث کی، انہوں نے کچھ چیزیں وضع کی ہیں، حدیث کے خلاف ہے۔ جی دیکھیں قرآن مجید نے کہیں پر کسی کو مطلقاً کھلی چھوٹ نہیں دی۔ قرآن مجید میں ہے لا ینہاکم اللہ، واضح قرآن مجید نے یہ معیار مقرر کیا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہونے والا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پہ کچھ ہونے والا ہے، جو برا کرے گا اس کو ٹھکانا، اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بہتان لگایا عبداللہ ابن ابی نے، تو ہم اس کو صحابی تو نہیں کہہ سکتے ہے نا، تو ظاہر وہ صحابیوں میں بخاری کے اندر ہے ان کو تو صحابی ایسے کہا۔ منافقین صحابہ نہیں ہیں اور صحابہ منافق نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں جو ایک پوری بحث ہے پھر، ٹھیک، اور اس میں بھی ہمارے لوگوں نے بہت دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے مفتی صاحب؟ جی جی بالکل، یہ اس میں واضح کر دیں، میں سوال کرنے لگا ہوں، اس کے ساتھ ہی آپ اس کو بھی جوڑ دیجئے گا۔ ابھی حال ہی میں ایک نجی ٹی وی چینلز پر قاضی خلیل الرحمن جاوید صاحب جو کہ اہل حدیث کے عالم دین ہیں، انہوں نے صحابی کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ حدیث سنائی کہ مال غنیمت آیا، میں مفہوم سنا رہا ہوں، آپ کو پوری حدیث معلوم ہوگی، اور انہوں نے اس میں سے ایک چادر لی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعید سنائی کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے انتقال کے بعد کہ اس کو جہنم کی آگ پہنا دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ چادر اس مال غنیمت سے خود لے لی تھی کہ یار شاید یہ مجھے نہ ملے۔ تو پھر اس پر مفتی حنیف قریشی نے شدید رد کیا کہ آپ صحابی کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اس پر بتائیں، کیا مطلب تھوڑا سا واضح کر دیں کہ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہے، علماء کرام صحیح تشریح نہیں کرتے، یا جو صحیح تشریح کرتے ہیں لوگ سمجھ نہیں پاتے، صحابی کون ہوتا ہے؟ یہ صحابی ہے یہ شخص یا نہیں؟ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی یہ صحابی کے لیے سنائی یا وہ شخص صحابی نہیں تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین پر اصحاب کا اطلاق کیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ موجود ہے، قرآن نے اس کے اندر فرق نہیں کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے مذہبی علماء کا متشددانہ رویہ جو ہے جی یہ غیر علمی ہے۔ یعنی یہ جو صحابیت کی ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے بنیادی طور پر، یہ پوری بحث ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امت جاگے اور ہم تجدید کی طرف آئیں۔ جی دیکھیں میں نے آپ سے عرض یہ کہ جو عقیدے کا لفظ ہے یہ انہوں نے ایک وضع کیا، اور اس کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ کر، یعنی ایمان کے اندر سنی شیعہ آ جاتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے شیعوں کو باہر نکالنا تھا تو اس کے لیے انہوں نے پھر اسے لفظ ایجاد کیا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صحابیت کا لفظ ہے قرآن مجید نے جس معنوں کے اندر استعمال کیا ہے اس معنوں میں، یعنی جس طرح یہ لوگ استعمال کرتے ہیں جی کہ گویا کہ بس حرف آخر ہے، اب آنکھ بند کر لینی چاہیے اور اب کوئی سوال نہیں ہو سکتا، اور آپ نے بھی جس معنوں میں استعمال کیا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معنی میں استعمال نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ضرورت کیا ہے کہ ہم یعنی قرآن کی طرف جائیں نا، احادیث کی جانب جائیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں عالم نے یہ بات کہی ہے، ہمارے علماء نے یہ لکھ دیا ہے کہ بس آپ چونکہ صحابیت کو انہوں نے یہ معنی بیان کیا، باپ کی آنکھیں بند ہو جانی چاہیے، بس ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ٹھیک ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ احادیث کے اندر اس کا ثبوت ہے۔ میں نے اسی لیے یہ اپنی یوٹیوب کے اوپر میں نے یہ لگایا بھی، اعلان بھی میں نے یہ کیا
کہ میں ہمارے جو فرقوں کے علماء ہیں ان کو ایک پیسفل ڈائلاگ کی دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے مفتی صاحب، تاکہ وہ آئے اور ہم اس امت کو اس تنازع سے نکال سکے. آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ امت جو شیعہ سنی کے نام پہ کٹ مر رہی ہے جی اور قتل ہو رہی ہے جی اور فرقہ واریت ہے اور ہم سب پریشان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یار امت ایک جگہ پہ جمع ہو جائے، جی، کون سا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ امت کٹ مر رہی ہے؟ بتائیں مجھے آپ، ٹھیک ہے مفتی صاحب، کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ سروردی بھائی بتائیے. جی صحابیت کے نام پہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل ایسے ہی مفتی یہ صاحب، شیعہ سنی اختلاف کس بات کے اوپر ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ صحابت میں ہے، یہ کہتے ہیں یہ صحابیت میں نہیں ہے. تو آئیں، میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں، کیوں لوگ اپنے عوام کا وقت ضائع کر رہے ہو آپ؟ عموماً نہیں، یہ جو میں نے جن کے میں آپ کو یہ نام لکھے ہیں جی اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے بھی ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جی میں نے یہ نام لکھے اور یہ میں نے ہوش و آواز کے اندر لکھا تاکہ یہ جتنے بھی فرقہ واریت کی جو فضا ہے اس ملک سے اس کا خاتمہ ہو. بھائی خدا کے لیے امت کو جو تم نے تقسیم کر رکھا ہے، کہ جس طرح آپ نے حوالہ دیا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان لوگوں کا، کہ آپ بس ہماری زبان بند ہے. جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب انہوں نے تیار ہو گئے کہ وہ عبداللہ ابن ابی کی گردن کے مار دیں، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، چھوڑ دو عمر ان کو، ورنہ لوگ یہ کہیں گے نہیں اس نے تنقید کی تھی، رسول اللہ کی توہین کی تھی باقاعدہ. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ دعو، لوگ یہ کہیں گے کہ ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں. تو جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کے اوپر اس لفظ کا اطلاق کیا ہے تو آپ کیسے نکالتے ہیں؟ صحیح، یعنی یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ مولویوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس فرقہ واریت سے باہر نکلیں، اور میں نے انویٹیشن دیا ہے سب کو کہ آئیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے میں نے یہ کہا ہے، اسی طرح قاری خلیل الرحمان صاحب کے لیے، مفتی فضل سبحان صاحب کے لیے، اور ہمارے بریلوی مسلک کے مفتی سمر اتاری صاحب کے لیے، کہ کسی جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اسی طرح بالکل پیسفل انداز کے اندر بخاری مسلم ہمارے سامنے اور اللہ کی لاریب کتاب، جی اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر ہم گفتگو کریں گے. آئیے، آپ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے؟ جو تم نے فرقوں کے اندر لوگوں کو، امت کو تقسیم کیا نا، جی اور ہمیشہ تم نے تکفیر کی ہے، پوچھیں ان سے جا کے، یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کنفرم جہنمی کے فتوے دیے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف. صحیح، تو آئیے قرآن اور حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سامنے رکھیں گے ہم، اور وقت طے کر لیتے ہیں کسی نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر، اور وہاں پہ ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، مجھے سمجھانے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عقل کل ہوں، میں صحیح ہوں اور بس نہیں مفتی طارق مسعود صاحب وہ غلط ہے یا میں ہمیشہ سچ ہوں. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجئے، میں اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوں. مجھے آپ بٹھائیے اور آپ سمجھائیے کہ نہیں بھائی، یہ جو صحابیت کا جو معنی ہم لے رہے ہیں یہی سچ ہے، اور جو آپ بیان کر رہے ہیں میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جس میں انہوں نے امت کو پسایا اور نہیں بتاتے صحابیت کا معنی. مفتی صاحب دو باتیں میں آپ کو یہاں پر ایک کرنے لگا ہوں. میں یہاں پر یہ اشارہ کرتا چلتا ہوں. جی. زیادہ بات اس کے اوپر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ میں پھر اس وقت کے لیے رکھ رہا ہوں تاکہ وہ جب آئیں گے بات کریں گے. ٹھیک ہے صاحب، قرآن میں ہے سورۃ النجم کے اندر وما صاحبکم بمجنون. وما صاحبکم، آپ حافظ ہیں؟ میں حافظ نہیں ہوں. حافظ نہیں، میں بھی نہیں ہوں حافظ. ٹھیک ہے، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، تو اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو میں معذرت چاہوں گا. وما صاحبکم بمجنون. جو کفار قریش ہیں، جی جو سامنے کے لوگ سارے کافر ہیں، ان سے قرآن یہ کہہ رہا ہے وما صاحبکم بمجنون. جی اے ابو جہل، اے عتبہ شیبہ، ابو لہب، وہ کم ہے، تمہارے جو صاحب ہیں یہ مجنون نہیں ہے. کن سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے؟ قریش سے. قریش سے. کون مجنون نہیں ہے؟ تمہارے والدین نہیں، بڑے. وما صاحبکم بمجنون. اور یہ جو صاحب ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ اچھا علیہ حضور کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حضور کے لیے وما جی صاحبکم جی بمجنون. جی جی جی، یہ مجنون نہیں ہے. تو حضور کے لیے بھی قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوا؟ صاحب. جی جی جی، اچھا ٹھیک ہے. تو اب کوئی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور قریش کے صحابی ہیں؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہی کہے گا نا. صحیح بات ہے. تو یہ جو صاحب کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں ہر ایک کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا، اس لیے اس نام کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاں بھی آ جائے گا تو یہ ہمیشہ درست معنی کے اندر ہوگا. اچھا، میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. جہاں بھی یہ آئے گا تو یہ درست معنی کے اندر ہوگا. قرآن نے یہ حضور کے لیے استعمال کیا، بلکہ یہ قرآن میں غیر مسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر
جو ان کے سامنے جو مشرکین تھے ان کو دعوت تبلیغ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یا صاحب السجن، جی اے میرے جیل کے صاحب، مجھے بتاؤ کیا یہ الگ الگ خدا ارباب بہتر ہیں یا ایک واحد قہار رب؟ صحیح. تو وہ کون ہے؟ حضرت یوسف کے ابھی مومن نہیں ہیں وہ لوگ. وہ کون ہوئے؟ حضرت یوسف کے بھائی ہیں. وہ جو قیدی ہیں اچھا ان سے کہہ رہے ہیں بھائی تو وہاں پہ کہاں آ گئے بھائی؟ بھائی تو ادھر میں تو 12 کا ذکر سمجھ رہا ہوں. دماغ بات او بھائی کرفن جنتی باہر نکل بھائی. جی جی بتائیں. وہ ادھر جیل میں کہاں سے آ گئے؟ صحیح ہے. اس کو پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ جیل میں نہیں ہے جی. یہ جیل میں کچھ نیوٹرل لوگ تھے جو قیدی ان کو بھی صاحب کہا گیا. ان کو بھی صاحب کا. تو قرآن نے ان کے لیے بھی صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. عرض کر اصحاب النار کا لفظ قرآن میں ہے؟ بالکل ہے. صحیح. سورہ بقرہ میں ہے، پورے قرآن میں اصحاب النار. اصحاب الجنہ ہے، آسان مثال سمجھا رہا ہوں. اصحاب الاخدود ہے، اصحاب کہف ہے. اصحاب کہف تو مومنین تھے. جی 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 صحیح ہے. تو یہ جو اصحاب النار کا بھی لفظ موجود ہے قرآن میں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے لوگ، جہنم والے. صحیح. اور حضور نے، میں نے آپ کو حدیث الحوض بتایا. صحیح، میں سمجھ گیا ٹھیک ہے. تو میں یہ اس کو آپ الگ سے بھی لگائیے گا، ان کو انوائٹ کریں اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تاکہ توسط سے، تاکہ یہ اختلافات سے امت باہر نکلے نا. دیکھیں گفتگو ہونی چاہیے احترام کے ساتھ. میں آپ سے گفتگو بالکل احترام کے ساتھ پر ہو. احترام کے ساتھ. ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، آپ مجھے قائل کر دیں. آپ کہیں کہ ہمدرد بھائی آپ صحیح نہیں ہیں، آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار ہوں. آپ مجھے آئیں، آپ مجھے سمجھائیں تو صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ واضح کر دیں کہ جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب کا میں نے کلپ دیکھا، اس میں وہ کسی عالم دین سے کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں کسی کے لیے، جیسے غالباً ایک شخص ہیں جو یوٹیوب پر بڑے مشہور بھی ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ جیسے ان سے اگر میں پوچھوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے والد صاحب حیات ہیں یا آپ کے دادا دنیا میں نہیں ہیں، میرے والد صاحب دنیا میں موجود نہیں ہیں، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے وہ کہاں ہیں، میرے والد صاحب آپ کے دادا کہاں ہیں، تو یقیناً ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہتے ہیں وہ ضرور جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر ان کو بخشا ہوگا. تو صحابہ کرام کے لیے ہم اتنے دھڑلے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ ہم سب کے لیے جنت کا تصور نہیں رکھ سکتے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب پیغمبر نے نہیں فرمایا اس طرح، پیغمبر نے کسی کی مطلقاً وہ نہیں دی. قرآن نے یہ کہا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. جی میں یہاں پر تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہونے والا. صحبت حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابی اور تم میں فرق یہ حدیث کا مفہوم ہے، وہ ایک مٹھی جو خیرات کر دے اور تم ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو ان کی ایک مٹھی تک نہیں پہنچ سکتا. تو وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے نا. تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اعوذ باللہ. یہ تو نہیں کہ میں نے نہ، یہ تو میری بات کا مطلب ہو سکتا ہے اور نہ کسی اور کی بات کرے کہ میں جنت جہنم کی بحث ہی نہیں کرتا. جی جی نہیں، میں تو آپ سے وہ چیزیں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بخاری مسلم کے اندر ہے، جو قرآن نے کہا ہے. قرآن نے معیار کیا دیا کسی کے جنت میں جانے کا اور کسی کے جہنم. تو حدیث سنائیے. یہ قرآن نہیں، یہ قرآن میں نے آپ کو سورہ مومنون بتائی ہے، آپ کو سورۃ الرعد. یہ قرآن صحابہ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، سب کے لیے. میرے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے نا. مسلمان کے لیے جب سب کے لیے ہے تو پھر میں کیسے، جب قرآن ان سے کہہ رہا ہے. جی لیکن ایک پہلے مخاطب سب ایک کیٹیگری ہے. دیکھیں اگر مثال ایک داڑھی والے شخص سے ٹوپی پہنتا ہے اور وہ نماز 5 وقت کا نمازی ہے، ہم اس کے لیے اچھی رائے یہ رکھ سکتے ہیں اچھا مسلمان ہے. جس کی داڑھی نہیں ہو، شریعت نے اس کو فاسق فاجر کہا ہے. ایک جو جز ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. تو ہم اس کی نسبت اس دوسرے شخص کو بہتر سمجھتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے صحابہ کا دور سب سے اچھا دور ہے، پھر اس کے بعد کا حدیث کا مفہوم ہے، یعنی تابعین اور تبع تابعین کا. اب کیا یزید تابعین کے دور میں تھا تو کیا میں یزید کو اچھا بولوں؟ میں نہیں بول سکتا. حجاج تابعین کے دور میں تو میں اس کو اچھا بولوں نہیں. لیکن صحابہ کرام کے لیے تو وہ میرے خیال سے معیار نہیں ہوگا نا، کیونکہ یہ حضور کے دور کے لوگ ہیں. قرآن کا جو معیار ہے قرآن کا، وہ ہر زمانے کے لیے، آپ نے خود کا ہر زمانے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر میں نے آپ کو پوری حدیث بتائی، حدیث الحوض متواتر ہے قرآن کی آیت کی طرف حکم ہے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ حوض کوثر پر میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور جہنم میں دھکیلا جائے گا، میں کہوں گا یا پروردگار یہ میرے صحابہ. تو میں ان میں سے ان کو لے لوں نا، عبداللہ ابن ابی جیسے کو لے لوں میں، اس میں قاتلین امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لوں. کسی کو ہاں، کیونکہ ظاہراً وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ درود پڑھ رہے ہیں. حضرت امام علی مقام نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم یہ درود کس پر پڑھ رہے ہو؟ سب سے پہلے مصداق تو اس درود کے وآل کے ہم ہیں. چاہیے تو ہم ان کو لے لیتے ہیں نا. تو لیجیے ان کو، آپ ان کو لیجیے. لیکن حضور کا فرمان ہے، حضور نے جو فرمایا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو، ہماری یہ فہم تو ہے کہ ہم اس کو لیں یا اس کو لیں، لیکن حضور کا کیا فرمان ہے؟ حضور نے اس کے اندر یہ تقسیم نہیں کیا کہ اس کو تو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ لگاؤ یا فلاں کو.
قرآن نے یہ کہا، یہ معیار دیا ہے. دوسری بات میں آپ کو تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے جی 9 کی 100 ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پہلوں میں پہل کرنے والے، واہ 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 واہ. مہاجرین اور انصار میں سے. یہ پہلے تو بعد والوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ بعد والے پہلے والوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ان بعد والوں کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے والوں کے پیچھے چلنا ہوگا. ہاں پہلے والوں کے پیچھے چلنا ہوگا. لیکن پہلے والے جو مہاجرین ہے، مہاجر طبقہ ہے، جو انصار طبقہ ہے، جی وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے شروع کے زمانے میں قربانی دی ہے، جی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اس دعوت کے اندر، اس تبلیغ کے اندر، دین اسلام کے لیے عمار سربلندی ہے، کے لیے ہجرت کی، حضور پر ہجرت مال کی ہے، لٹایا، مال لٹایا، جانیں تو لٹائی. بعد والوں کو ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے یہ جو یعنی قرآن نے جو تقسیم کی ہے نا، قرآن نے کیا کہا ہے؟ مہاجر، انصار، متبعین باحسان. ٹھیک ہے. یہ اس فرق کو آسانی، اس کو واضح طور پر سمجھیے گا. متبعین باحسان یعنی جو شخص ان کی پیروی کر رہا ہو احسان کے ساتھ. احسان کسے کہتے ہیں؟ اس کی زندگی میں عدل اور انصاف ہو. بعد میں آنے والا شخص اگر ظالم ہوگا صحیح. تو وہ بھی ہم اس کیٹیگری میں ڈالیں گے. یہ تو حضور کی حدیث ہی واضح ہو گئی نا، مطلب جو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی میں، اللہ کے بندے، قرآن متبعین باحسان. سب سے پہلے میرے زمانے کے لوگ. میں آپ کو آیت سمجھا رہا ہوں. جی 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 جی. صحابی کون ہے؟ مہاجر ہے، انصار ہے، جس نے رسول اللہ کے لیے ہجرت کی. بالکل. ہجرت کب تک کی معتبر ہے؟ مدینے کی ہجرت تک یا بعد میں بھی جی، ہجرت؟ اسلام میں شریعت کے اندر ہجرت کب تک معتبر ہے؟ آپ بتائیں نا. ہجرت معتبر ہے حدیبیہ تک. اچھا. فتح مکہ لاسٹ، اس کو بعض نے فتح مکہ تک کہا ہے. ٹھیک ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن عباس کی روایت ہے. سب سے پہلی ہجرت تو حبشہ کی طرف ہوئی تھی نا وہ سب. جی ٹھیک ہے. ہجرت حبشہ کرنے والے. جی. لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد. اچھا. اب اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے حدیث ہے؟ حدیث ہے. ٹھیک ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سب. تو اس لیے یہ جو مہاجرین ہے، قرآن نے ان کی تعداد بتائی ہے، ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ لوگ صحابہ ہیں. اچھا، حضور کے زمانے میں ہی ایک شخص ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو. حضور کے زمانے میں ایک شخص ہے، حضور کو دیکھ بھی رہا ہے، جی ایمان بھی لایا ہے. ٹھیک ہے. اس کو حکم ہے کہ تم مہاجرین و انصار کے پیچھے چلنا، ہاں، لیکن احسان ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں. ٹھیک. اگر اس شخص کی زندگی میں احسان نہیں ہو، صحیح، اور اسی کے زمانے کے اندر ہی انہی سابقون وہ اولون پر صحابی نہیں ہے، پھر وہ صحابی نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہے وہ. اگر نہیں، قرآن نے اس ٹرم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. ٹرم جو ہے نا، یہ جو آپ یہ جو اصطلاح استعمال کی ہے نا صحابیت کی، یہ قرآنی اصطلاح تو ہے نہیں ہے. جی جی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ. وہی اگر وہی اٹھ کر یا اس کے زمانے میں اسی السابقون اولون پر سب و شتم ہوتا ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ حجاج تو تابعین میں سے ہے، یہ صحابی بھی نہیں ہے. اور پھر اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یزید جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، اگر بظاہر دیکھیں تو صحابہ کے دور میں، تو یہ کیا تابعی ہو گیا؟ اور بھائی تابعی صحابی کو کہتے ہیں. تابعی؟ جی، تابعی صحابی کو کہتے ہیں. صحابہ کو دیکھ کر ایمان لانے والا تابعی نہیں ہے؟ نہیں، یہی تو آپ کو معاشرت علوم میں پڑھایا، کس کے اندر پڑھایا گیا؟ تو بتائیں نا آپ، یہ بتائیں نا اسلامیات میں آپ کو یہ جو پڑھایا گیا، یہی تو اس کا نتیجہ یہی تو نکلے گا پھر. اچھا، تو بتائیں نا آپ قرآن کی طرف آئے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی صحابی ہے، تابعی. یہ جو یہ لفظ ہے نا، لفظ متبع باحسان، جی جی، قرآن یہ تقسیم کر رہا ہے. ایک ہے مہاجر، ایک ہے انصاری. اچھا، بعد والے کو آپ کہہ رہے ہیں یہ تابعی ہے؟ کون بعد والا؟ فتح مکہ میں جو اسلام لے آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ احسن، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے، ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے. صحیح. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو صحابی کہہ سکتے ہیں یا تابعی ہیں وہ؟ نہیں، وہ بالکل مومن ہے، اس زمانے کے مومن ہیں. صحابی کہہ سکتے ہیں ان کو؟ متبع ہیں. ٹھیک ہے، تابعی. متبع ہے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ. وہ تو شروع کے دور میں نا، احد کا واقعہ جب انہوں نے سنا، یہی کہہ رہا ہوں نا، متبع ہے احسان کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن حضور کی زیارت نہیں، ہجرت نہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے نا، انصار نصرت کی اس طرح سے، مطلب چلتے رہے. تو متبع ہے، مومن خالص ہے. ٹھیک ہے. مولا علی سے ملاقات بھی مومن خالص ہیں جی، اور سید الاولیاء ہیں یہ اپنے زمانے میں. ٹھیک ہے. مختصر سے اس کا اگر جواب دینا سمجھے. یہ بات سمجھ میں آئی تھی نا آپ کو؟ جو میں سمجھ گیا، پورا سمجھ گیا. زبردست. یہ کیونکہ آخر میں نے خود ہی اس کو ظاہر کر دیا. عموماً یہ جو بحث ہوتی ہے، جس نے ہجرت نہیں کی، دوبارہ سے میں کہہ رہا، جس نے ہجرت نہیں کی ہے، ہجرت حبشہ یا ہجرت مدینہ، جی ٹھیک ہے،
اور جس نے جو نصرت نہیں کی ہوئی، جی بلکہ اس زمانے میں کہ جب اسلام کو ہجرت کی ضرورت تھی یا مدد کی ضرورت تھی، وہ شخص کیا تھا؟ جی اسلام کے مخالف تھا، ٹھیک ہے انہی سابقون اولون سے جنگیں کرتا رہا اور فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے. جی اس کو حکم کیا ہے؟ ان کے پیچھے چلو. متبین باحسان، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے لیکن اگر وہ احسان کے ساتھ پیروی نہ کرے ٹھیک ہے اور ان سے جنگ کرنے لگ جائے جی تو حضور نے کیا فرمایا؟ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. صحیح. میں اسی طرف آ رہا تھا. پوچھ لے. جی پوچھ لوں. میں اسی طرف آ رہا تھا. حضرت یہ بحث عموماً جو ہوتی ہے نا کہ کون جنتی صحابی ہے کون نہیں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر چھیڑ کر ہی ہوتی ہے. پھر میں حضرت ابو سفیان پر بھی آپ نے چونکہ فتح مکہ کا ذکر کیا، مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا، پوری زندگی پھر آپ بحث کر دی ضعف جو ہے وہ جنگوں میں گزری. ان کے لیے ہم عموماً لوگوں سے سنتا ہوں کہ ڈر کے مارے اسلام کی طرف آئے، حالانکہ حضور صاحب کی حدیث موجود ہے کہ جو ان کے گھر میں اس دن پناہ لے گا وہ پناہ میں آ گیا. یہ بھی ٹھیک ہے یعنی اس پر بھی آپ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں صحیح ہے، یہ زمانے کے اسٹیٹس تھا، دیا جاتا تھا لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں صحابی رسول ہیں حضرت ابو سفیان رضی نہیں، اللہ عنہ؟ صحابیت کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی نا، نہ مہاجر ہے نہ جو ان انصاری کے ہیں. پیچھے چلتے رہے تو صحابی ہیں. صحابیت کی ڈیفینیشن میں نہیں کر سکتا ہوں. نہیں، حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھنا صحابی نہیں ہے وہ شخص. متبع، میں نے آپ سے کہا کہ جو شخص مہاجر نہیں ہے ان کے پیچھے چلتا رہا، ان کے پیچھے چلے، احسان والا معاملہ کرتا رہا. احسان کے ساتھ چلے. ان کو حکم یہ ہے کہ یہ حضور کی بات تو آپ چھوڑی، قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ سابقون اولون کے پیچھے چلنے کا حکم ہے ان کو. میں سمجھ گیا. صحیح ہے. مفتی صاحب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ ماننا اور حضرت مولا علی کو افضلیت میں پہلا ماننا، کیا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس چیز سے انسان؟ اسلام سے نہیں، اسلام کے مسائل تو یہ نہیں ہے. نہیں، لوگ کہتے ہیں یار آپ نے حضرت ابوبکر سے افضل مان لیا نا مولا علی کو، اب آپ اسلام سے سائڈ پر ہو جائیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. نہیں، یہ جہالت. یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ایک عموماً لوگوں کا کانسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں. تو میں نے ایک عالم دین کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ آخر میں آنے والا نا وہ ضروری نہیں کہ افضلیت میں کم ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن افضلیت میں حضرت آدم علیہ السلام، سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے مسجد اقصیٰ میں. تو مفتی صاحب تھوڑا سا واضح کر دیں، مولا علی کی افضلیت فضائل ہمیں قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ ملتے ہیں، تو کیا ان کو پہلا ماننا کیا نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت یا ان کی افضلیت کو کم کرنے کے مترادف ہے؟ نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام مرتبہ ہے اسلام کے اندر، بلا شک و شبہ وہ اس درجے کے صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے ایسے زمانے میں پیغمبر کی مدد کی کہ جب بہت کم لوگ تھے مدد کرنے والے. ٹھیک ہے. اور قریش کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو ان کے فضائل اور ان کے مراتب تو بالکل، اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے، ہاں یہ عقیدہ تو اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی ایسا ہونا چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، متواتر روایت ہے یہ، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. غزوہ تبوک کے موقع پر امام علی سے فرمایا، اتخلفنی مع الصبیان من النساء والصبیان، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے مدینہ میں اکیلے چھوڑے جا رہے ہیں ان مدینہ والوں کے اوپر، عورتوں اور بچوں کے ساتھ؟ تو حضور نے فرمایا، الا ترضى اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی. اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ کا درجہ اور مقام میرے ساتھ نسبت وہی ہو کہ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کا نسبت ہے اور درجہ اور مقام ہے؟ تو یہ فضیلت تو کسی کی حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ جو درجہ اور مقام امام علی علیہ السلام کے. رونے لگ گئے بلکہ آپ نے کہا جی بالکل. تو جو مقامات مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے بیان فرمائے، بلکہ اہل البیت علیہ السلام میں سے، اہل البیت میں سے اس امت کو وصیت کی ہے پیغمبر نے، بلکہ خود صحابہ کرام سے بیعت لی ہے امام علی علیہ السلام کے لیے. اس پر میری ایک تفصیلی گفتگو ہے اور میں نے اس پر کافی تحقیقی لیکچر دیے بھی ہیں. یہ تو وہ ہیں جو 4 یاروں میں بھی ایک نام ہے، جو 5 اہل بیت میں بھی ایک نام ہے. بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ قرآن کے ساتھ اتنے فضائل ہیں امام علی علیہ السلام کے کہ مطلب احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جتنے فضائل امام علی علیہ السلام کے ہیں اتنے اور کسی کے وارد نہیں ہوئے. ان کے بیٹے عبداللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کے دشمنوں کی بھی روایتیں نقل کی گئی ہیں، ان کے فضائل بھی ملتے ہیں ہمیں، ایسا کیوں ہے؟ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ
جو کہ اہل سنت والجماعت کے ایک جلیل القدر امام ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ان کے دشمن بہت تھے، ان کے دشمنوں نے یہ کوشش کی کہ وہ علی کے اندر کوئی عیب ڈھونڈے تو وہ علی میں عیب نہ تلاش کر سکے، تو وہ گئے اور ان کے دشمنوں کے فضائل گھڑنے شروع کر دیے۔ اچھا، علی کے اندر تو کوئی عیب نہیں نکلا، کیونکہ علی بے عیب ذات ہے، علی ایسی ذات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حق علی کے ساتھ، اور علی مومن اور منافق کے درمیان میں پہچان کے اندر معیار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد یہ فرمایا، والذی فلق الحب وبرأ النسمہ انه لعہد النبی الامی الی یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق۔ واہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے یہ عہد کیا، یا علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا کیا بات، اور منافق بغض کرے گا۔ یہ علی معیار ہے۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم انصار صحابہ، ہم اپنے بچوں کے حلالی ہونے کی پہچان وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ ہم جب کسی کافی عرصے سے جب ہم گھر نہیں آتے تھے تو ہم اپنے بچوں کو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا کرتے تھے، اور سامنے سے جب امام علی آتے تو ہم ان سے کہتے بیٹا بتاؤ اس چہرے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ مسلم میں ہے؟ نہیں، یہ مسلم کے اندر نہیں ہے، مسند فردوس وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جی جی، تو فرمایا کہ یہ ہم ان کو چہرہ بتایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے بیٹا اس چہرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ یہ کہتے تھے، اگر وہ یہ کہتا کہ میرا خیال ان کے بارے میں یہ ہے، اچھا خیال بتاتے، تو ہم کہتے کہ یہ بیٹا میرا حلالی ہے اور صحیح ہے، اور ہم اپنی بیگم کو برقرار رکھتے تھے۔ اور اگر وہ یہ کہتا کہ میرا ان سے یہ خیال یہ ہے کہ یہ ان چہرے کے بارے میں یہ خیال غلط خیال بتاتے، تو اپنی بیگم کو طلاق دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ صحابہ کرام کا خود، بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے اچھا یہ یاد دلایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں، رسول کے زمانے میں، عصر رسول میں منافقین کی پہچان علی کے ذکر سے کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، کہتے ہیں جب یہ ہم نے حدیث سنی، صاحب شاید اگر میں غلط نہ بیان کر رہا ہوں، آپ تصحیح کر دیجئے گا، کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حضرت مولا علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے مجلس میں، اور پھر میں چہرے دیکھتا تھا، صحابی نہیں، ابو سعید خدری سے میں روایت، چہرے دیکھتا تھا کہ کس کا چہرہ جو ہے وہ خوشنما ہو رہا ہے اور کس لیکن کا یہی چہرہ، علی ہے۔ بنو امیہ کے زمانے میں مولویوں کو پیسے دیے جاتے تھے، مولویوں سے قسمیں اور طلاق اور اطاق کے اوپر یہ اس زمانے کے اندر وعدے لیے گئے۔ اوزاعی امام اہل الشام ہے، جی، امام اہل شام امام حنیفہ کے ساتھ مناظرے کرتا تھا یہ اوزاعی۔ وہ اوزاعی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے قسمیں لی گئیں طلاق اور اطاق کی، تم قسم کھاؤ ورنہ تیری بیوی تیرے پہ طلاق ہے، تم قسم کھاؤ ورنہ تیرے یہ سارے جو غلام ہیں تیرے پہ آزاد ہیں۔ اس بات کے اوپر یہ گواہی دو کہ علی منافق تھے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ سیر اعلام النبلاء ذہبی رحمہ اللہ کی، اوزاعی کے حالات جا کے پڑھ لیجئے گا وہاں پہ، اچھا، اوزاعی کی۔ یہ کن کے ہاں معتبر ہیں؟ کن مطلب کے؟ اہل سنت کے، اہل تشیع دونوں کے ہاں اہل معتبر ہیں؟ سنت کے امام ہیں، امام اہل شام۔ ٹھیک، اس علی کے بارے میں باقاعدہ ریاست کے تحت یہ سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا۔ نہیں، کس نے؟ بنو امیہ کے زمانے میں شروع ہوا نا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اوزاعی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ اوزاعی کون تھا؟ اہل الشام۔ بعد میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی، انہوں نے توبہ کی تھی اس سے، اور انہوں نے پھر یہ سب کچھ لٹا دیا، انہوں نے کہا، لیکن وہ توبہ کی انہوں نے۔ لیکن اس سلطنت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا جبر رکھا گیا، ان کا تو مجبور تھے نا وہ کہنے کے اوپر۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آج آپ گوارہ کریں گے؟ صحیح، یعنی ایسا زمانہ گزرا ہے جس زمانے کو آپ کہتے ہیں خیر القرون ہے، اس خیر القرون میں علی کو گالیاں نہیں دی گئی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اسعد بن ابی وقاص نے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر کے پھر ضرور مفتی صاحب بتائیں۔ مفتی صاحب عموماً آپ اس کو بھی تھوڑا کور کر لیجیے گا، آپ پر الزام لگتا ہے کہ آپ جو ہے اہل تشیع کے بہت قریب ہیں، آپ کا اپنا ذاتی عقیدہ کیا ہے؟ ذاتی عقیدہ کس حوالے سے؟ مطلب آپ ذاتی طور پر اہل سنت میں خود کو شمار کرتے ہیں، اہل تشیع کی جانب جو ہے آپ کا؟ میں سنی شیعہ دونوں کا کومبو ہوں بالکل۔ اچھا، مطلب دونوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں آپ؟ فرقے کی میں حمایت نہیں کروں گا، جی، دونوں فرقوں کی۔ اچھا، خود کو دونوں سے بری ذمہ سمجھتے ہیں؟ جس معنی کے اندر سنیت کا لفظ ہے، اگر یہ اہل سنت اس میں استعمال کرتے ہیں تو میں سنی ہوں، اچھا، اور جس معنی میں شیعت ہے، علی کا شیعہ، میں شیعہ ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زبردست جواب مل گیا مجھے۔ وہ حدیث سنی پیش کر- پلس شیعہ برابر مسلم،
اچھا یہ آپ نے اپنی جو ہے نا ایک وہ کی ہے وہ تشریح کی ہے. یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی پھر آگے برابر ہے قرآن اور اہل البیت. واہ واہ واہ. قرآن اور اہل البیت. سنت الگ تو نہیں ہے نا مفتی صاحب اس سے؟ نہیں, سنت تو وہی بتائیں گے نا جو علی ہے. علی نے اپنے زمانے میں اگر باغیوں کے ساتھ جہاد کیا تو ہمارے لیے سنت یہی ہے. صحیح. آج اس زمانے میں اگر ٹی ٹی پی کے خلاف جہاد ہے تو آپ کس سے استدلال کریں گے؟ آپ صحیح بات ہے. مولا علی کے اقدام سے ہی نا, کہ مسلمان بھی اگر کسی مسلمان کو قتل کر رہا ہو اور ریاست کے خلاف خروج کر رہا ہو, اس کے خلاف جہاد. ٹھیک ہے. وہ سب یہاں ایک چھوٹا سا اور بھی موقف بیان کر دیں. حضرت امیر معاویہ مولا علی کے مد مقابل. اچھا یہ روایت میں آپ کو سنا دوں نا. سنائیں سنائیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6220. جی. اور باب فضائل من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم. ان کے فضائل کے اندر ہے 6220. صحیح روایت ہے. عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن ابیہ, وہ اپنے والد سے روایت کرتے یعنی سعد بن ابی وقاص سے. قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد کو حکم دیا. امرا, اور کچھ لوگوں نے اس کے ترجمے میں تحریف کی ہے, امیر بنایا. اچھا. سعد بن ابی وقاص کو امیر بنایا. سعد بن ابی وقاص کبھی بھی معاویہ کے امیر نہیں بنے. اچھا. وہ اس سے دونوں مراد کیا ہے؟ حکم دیا. اچھا حکم دیا, آرڈر کیا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن آپ اسلام 360 میں دیکھیں گے یا دوسری ویب سائٹ کے اوپر انگلش میں بھی ان لوگوں نے ترجمہ غلط کیا ہے, امیر بنایا. ٹھیک ہے. وہ ان کے زمانے میں یہ مولوی ثابت کر کے دکھائیں کہ کبھی امیر بنے ہوں, بلکہ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ نہیں دیا انہوں نے. ان ابی, اچھا فقال ما منعک, اور یہ پھر ابن ماجہ کے اندر اور واضح ہے. ابن ماجہ کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنے بعض حج کے زمانے کے اندر, مکہ تشریف لایا, معاویہ بن ابی سفیان آئے وہاں پہ اور سعد بن ابی وقاص سے میٹنگ ہوئی اور وہاں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو فنال منہ, تو معاویہ بن ابی سفیان نے ان کو شتم کے, باقاعدہ شتم کے الفاظ موجود ہے ابن ماجہ کے اندر. فغضب سعد, تو سعد بن ابی وقاص میں غصے ہوئے. تو یہ سنیں اس کے اندر مفتی صاحب مسعود کہتے ہیں کہ شتم یا سب کے معنی جو گالی نہیں ہوتا, اختلاف ہوتا ہے. شتم کا معنی سب کے معنی. ایک دفعہ جمعے کے اندر آپ کھڑے ہو کے ان کو شتم کریں. اچھا. ہاں ایک دفعہ کریں اس کو. نہیں وہ سب کے معنی کہتے ہیں, اختلاف ہے. آپ نہیں, عربی میں سب کے معنی کیا ہے آپ بتائیں, سب کے معنی ہے کیا؟ نہیں, شتم کے الفاظ موجود ہیں. اچھا. شتم میں گالی ہے. گالی ہے, شتم کا معنی گالی ہے. ٹھیک. تنقید بھی چلے اگر آپ تنقید لے لیتے. ہاں سب کے معنی شاید انہوں نے کہا تنقید ہے. آیت کیا پڑھی تھی ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اس کو تنقید کا حق ہے نہیں, یا اتباع کا حکم ہے ان کو؟ اتباع. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ تنقید کرنا, تو ان سے کہیں کہ یہ تابعین میں سے ہیں. جی. قرآن کی اصطلاح میں, قرآن کی اصطلاح میں ان کو متبع کہا گیا, کس کی اتباع کریں گے؟ یعنی علی سے اختلاف کیسے کر, روایت ہے وہ سیدھا حضرت امیر معاویہ پر جاتی ہے. کون سی روایت جو یہ شتم والی ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ کس کے بارے میں ہے یہ ابھی جو آپ سنانے لگے؟ جی جی جی. تو ان کی ہے نا, وہ حکم دیا ان کو. فقال ما منعک ان تسب ابا تراب, کیا ہوا کہ تم ابو تراب کو گالیاں نہیں دیتے ہو؟ ان تسب ابا تراب. صحیح. آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تنقید کرنا, اول تو تنقید کرنا معنی مراد نہیں سب و شتم, سب و شتم مراد ہے. ایک جمعہ آپ مجھے خطبہ پڑھنے دیں ممبر پہ, میں اس میں سب و شتم مفتی طارق مسعود پورا خطبہ میں پڑھوں گا آپ کے سب و شتم کے اوپر. اجازت دیتے ہیں آپ مجھے؟ صحیح. آپ تنقید کے نا, تنقید تو اجازت ہوتی ہے. بالکل. چلو مجھے پھر میں وہاں پہ آپ مجھے پھر لکھ کے دیجیے, میں آپ کے خلاف تنقید کروں گا. علی کے اوپر تنقید, یعنی آپ یہ تیار نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ پر تنقید اس طرح آپ کسی کو اجازت نہیں دے گا, علی کے اوپر تنقید کر سکتا ہے کوئی؟ اور وہ سابقون الاولون, بالکل امام علی علیہ السلام, اور جس بعد والے کو حکم ہے کہ وہ پیروی کرے ان کی قرآن کی آیت ہے, احسان والا معاملہ کرے, احسان کے ساتھ. یہ بات ہے نا کہ یہ وہ کہتے ہیں احسان. یہ صحابی ہے نا, صحابی کو آپس میں کہہ سکتا ہے, اس پر تنقید بھی کر سکتا ہے. ہمارا کام نہیں کہ ہم تنقید کریں. قرآن نے اجازت دی ہے, میں تو قرآن کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ, مفتی صاحب آپ کا. ایک سوال اور, میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا ہے. ایک سوال مفتی صاحب, آپ عموماً جو ہے وہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں جس میں آپ نے ایک جا کر جو ہے وہ اہل تشیع کے مدرسے میں جا کر ایک حافظ قرآن کو انٹروڈیوس کروایا. پھر 40 پارے والی حدیث بھی جھوٹ ہے ظاہر ہے, مسجد امام بارگاہ بھی آپ کہتے ہیں الگ الگ چیزیں, اور آپ نے دکھایا اپنی ویڈیوز میں. تو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ اس طرح ڈسکلوز کر چکے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں مفتی صاحب جو آپ پر بھی واضح ہیں. ظاہر ہے وہ اہل تشیع کے ہاں میں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار اختلاف کا مطلب جو ہے وہ گستاخی نہیں ہوتا.
آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور کچھ چیزیں اگر ایسی ہیں جو معتبر صحابہ کرام کے لیے اگر اس طرح سے چیزیں ہم دیکھتے ہیں سامنے آتی ہے تو کیا آیا وہ گستاخی میں شامل ہے یا نہیں؟ مطلب کس طرح سے تھوڑی اور واضح کریں اپنی بات کو، جیسے کہ پہلیوں میں نہ کریں نا بات سروردی نہیں نہیں میں نے تو واضح کر دی ہے ساری چیزیں، جیسے آپ مختلف اپنی ویڈیوز میں دکھاتے رہیں. آپ نے کہا کہ دیکھیں پوچھوایا بھی ہے، نہیں بھائی ہمارے بہت سارے علماء کرام کے میں نے دیکھے، اس میں آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ 40 پارے ہو، بلکہ اس پر ہنستے ہیں کہ نہیں 40 کیوں یار، ہمارے تو 30 ہی ہے. بیچ میں میسمی صاحب کا بھی ایک کلپ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اصل قرآن مل چکا ہے، پھر اس پر بھی انہوں نے واضح کیا کہ نہیں وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا. میں واقف نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو عام لوگوں کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں معتبر صاحب حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر باقاعدہ، جس سے آپ نے حضرت مولا علی کے لیے کہا کہ اگر ان پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کیا آیا وہ گستاخی میں شامل نہیں ہوتی یا ہے؟ دیکھیں اگر اب وہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں آپ مجھے وہ تھوڑا بتائیں گے نا، مطلب کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں؟ الفاظ جو ہے بیان نہیں کر سکوں، سب ظاہر ہے آپ بھی ساری چیزیں یہ آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہوں گی کبھی کبھی. میرے سامنے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہاں انہوں نے، میں کہہ رہا ہوں جیسے ممبروں سے چیزیں بیان ہوتی ہے اہل تشیعوں کے ہاں سے، وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو ہماری ہر چیز کو گستاخی کہا جاتا ہے. گالیاں دیتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں مجھے بھی گستاخ قرار دیا. میں تو واقعہ بیان کر رہا ہوں، تاریخ بیان کر رہا ہوں، میں گستاخ نہیں ہوں، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. لیکن جہاں پر اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی ہیں، گالی ہو، شدید ترین الفاظ ہوں، گالی دینا کسی مسلمان کو بھی دینا حرام ہے. ہاں چاہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کے اندر ان کا اس حصہ پر تو میرے خیال سے علامہ سیستانی اور غالباً جی خامنہئی بالکل کا نہیں فتویٰ دیتے. بھی ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں گالیاں نہیں دیتے، وہی کیونکہ آپ قریب میں آپ جاتے رہتے ملاقات کرتے ہیں، آپ یہ تھوڑا واضح کریں. جی بالکل. میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں نے جہاں تک انہیں دیکھا، واللہ اعلم بالصواب، کے تنہائی کا مجھے علم نہیں ہے کہ تنہائی میں کسی کی تنہائی کیا ہو، اور نہ ہم سے یہ بات اس کا مطالبہ بھی ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ ان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، وہ ان سے اتفاق نہیں کرتے، اور وہ اس کے لیے بالکل واضح ہے، ان کا موقف بالکل واضح ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی رہ گئی بات یہ ہے کہ گالیاں دیتے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ گالیاں دیتے ہوں وہ یہ اس طرح سے. اگر کوئی شخص دیتا ہے گالی تو خود ان کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیز دینا حرام ہے. کسی عام اس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ نہیں، گالی دینے سے تو کوئی کسی کو نہیں نکلتا ہے کہ عام مومن کو آپ گالی دیں، بالکل گالی دینے میں سب برابر ہے، لیکن نہیں دینا چاہیے. ان کے علماء نے لکھا ہے امہات المؤمنین کو آپ نہ دیں، اور یہ توہین کرنا یہ سراسر حرام ہے. تو شاید اس لیے کہتے ہوں گے نا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے ایسا ہوا ہوگا. دیکھیں ایران میں کہتے ہوں گے، منع کرتے ہوں گے. ایران میں تو ان کا غلبہ ہولڈ ہے، پوری حکومت ان کے پاس ہے. وہاں پہ میں نے کسی کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. وہاں پہ تو وہ ہوتا تو گلی گلی میں لکھ دیتے. اگر وہ اتنا ہی ہوتا ممبر سے، وہاں میں نے تو یہ دیکھا کہ سوائے ذکر محمد و آل محمد کے وہ کرتے ہی نہیں ہیں علیہ السلام، وہاں نہیں کرتے. تو یہ جہاں پر ایک چیز ایک ان کا ہولڈ ہے وہاں تو وہ کر سکتے ہیں نا. کیا آج چھپی بات رہ سکتی ہے؟ کسی میڈیا کا زمانہ ہے، کتنی ویڈیوز ہمارے سامنے ایسی آ جاتی کہ جہاں پر وہ لیکن وہ الٹا منع کرتے کہ بھائی نہ کرو، اور اس وجہ سے ان کو مورد تان بھی بنایا جاتا ہے کہ تم لوگ تو حقائق کو چھپا رہے ہو. لیکن بات ایک یہ ہے کہ جہاں پر تنقید کی بات ہے، یعنی ان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا یا خلفاء کے حوالے سے یہ کہنا کہ واضح موقف جو بخاری مسلم کے اندر ہو، تو وہ توہین کے اندر نہیں آئے گا. اگر اس کو بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین ہے تو پھر تو ہمیں بخاری مسلم سے ہاتھ اٹھانا چاہیے. اچھا، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مولا علی پر سب کرنا یا تنقید کرنا مطلب اتنا بڑا جرم، تو کہ شیخین پر تنقید کرنا توہین میں نہیں آئے گا وہ سب؟ دیکھیں بالکل بخاری کے اندر روایت ہے نا، سب و شتم تو نہیں کرتے ہیں نا. تنقید جس معنی کے اندر وہ یہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ان کے فیصلے کو ہماری بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. جی بالکل، یعنی مولا علی کو گالی دینا. باقی یہ ہے کہ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو وراء الورا ہے نا. میں تو وہاں تو نعوذ باللہ اگر کسی کی، میں خوارج کی اگر بات کروں تو نعوذ باللہ تو اسلام سے خارج ہو گئے نا، ظاہر ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی نہیں بھی مانتا شیخین کریمین کو، اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو کیا وہ مطلب اسلام پر برقرار ہے؟ وہ مطلب مسلمان کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ان پر ایمان لانا فرض ہے. نہیں لکھا ہوا؟ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، کہیں پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے نا. حضرت ابو طالب کے حوالے سے صرف ایک جملہ عرض کر دیجئے. جب مشکات یا ترمذی میں غالباً مجھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ کہتے ہیں میں نے سنا، پھر بخاری کی حدیث کیوں لی جاتی ہے؟ نہیں، بخاری کی حدیث کے حوالے سے میرا ایک الگ موقف ہے کہ یہ اس میں بنو امیہ کے جو زہری ہے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، جی، اور زہری کے حوالے سے میرا ایک خاص موقف ہے. میں کہتا ہوں جب کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت عباس اس کے راوی ہیں، اور غالباً ترمذی میں مشکات میں وہ سب کون سی روایت؟ یہ کہ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے سنا. یہ غالباً بیہقی کے اندر ہے. یہ بیہقی کے اندر ہے. ٹھیک ہے، بڑی کتاب ہے نا حدیث کی.
میں کہتا ہوں جب موجود ہے پھر اس کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ نہیں میں تو اس طرح چلے اگر آپ کو اتنی حضرت مولا علی سے آپ کو اتنے اختلاف ہے نا، آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ خاموش ہی رہے نا. مطلب میں کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عفان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، تو حضرت علی کے والد کے لیے پھر کیوں خاموشی ہے صاحب؟ اس لیے جب حدیث موجود ہے، میں کہتا ہوں اس لیے کہ علی کے والد ہیں یہ، اور اصل میں علی کا بغض ہے. السابقون الاولون میں سے آپ کو معلوم ہے اصل میں علی کا بغض ہے مفتی صاحب. علی کا ہی بغض ہے. اور کس کا بغض ہے؟ یہ جو روایت بخاری کے اندر ہے یہ زہری سے روایت ہے، اور زہری بنو امیہ کے خاص فرد میں سے تھے. اچھا، یہ قابل قبول نہیں؟ نہیں یہ بالکل قابل قبول ہے، موضوع من گڑت روایت ہے. اہل سنت کے سارے لوگ اس پر متفق ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے؟ اہل سنت کے حوالے سے تو ہمارے ہاں یہ پورا وہ اس روایت کو لیتے ہیں نا، بخاری کی روایت پہ تو انہوں نے اس طرح یوں بالکل پڑے ہوئے ہیں، اختلاف نہیں کر سکتے. روایت پر بھی وہ یوں بس پڑ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کہاں سے آ کے بات کر رہا ہے. صحیح ہے. یعنی زہری سے روایت ہے، وہ جناب ابو طالب کے حوالے سے جو روایت ہے وہ زہری سے ہے. اور زہری بنو امیہ کے حکومت کے اندر پولیس انسپیکٹر تھا. اچھا جی، لوگوں کو کوڑے سے مارا کرتا تھا. تو یہ حضرت علی کے بغض میں انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے نہیں پڑھا. اور کیا ہو تو سکتا ہے؟ اصل پھر تو یہ اگر یہ واقعہ، اگر یہ روایت اس کو لے لیتے ہیں، ظاہر ہے بخاری تو بخاری ہے، مستند ہے، بہت بڑی کتاب ہے. قرآن نہیں ہے. قرآن سب سے معتبر چیز ہے جو اللہ کی طرف سے کلام اللہ ہے. تو اگر یہ روایت یہ بیان بھی کر رہا ہے کوئی، تو میں کہتا ہوں وہ اس حدیث کا انکار پھر کیسے کر سکتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا؟ میں اس حدیث کی طرف نہیں آتا ہوں. آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف قرآن کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین. حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں آپ مفتی صاحب؟ کیوں نہیں قائل ہیں؟ حضرت عباس کی یہ روایت جو ہے، ہم اس پر میں حضرت عباس کی جو روایت ہے اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیے. جی، میں جناب ابو طالب کے لیے روایات کا محتاج ہوں. جب قرآن مجید ان کے ایمان کی بات میں کر رہا ہے. کہتا ہوں اگر آپ کے دل میں اتنا ہے بھی تو آپ خاموش رہ لو نا. نہیں 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 کہ حضور علیہ السلام، میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام نے حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے، ابو جہل کا بیٹا، تو آپ نے کہا کہ اس کے والد کی برائی اس کے سامنے مت کرنا. ہمارے تو اہل تشیع کے ہاں پورا ایک موقف ہے کہ پوری صورت جناب ابو طالب کے شان کے اندر ہے. میں کہتا ہوں تو کیا آپ علی کے سامنے کہہ سکتے ہو قیامت کے دن کہ ابو طالب نعوذ باللہ، جو وہ میں کہتا ہوں، میں تو وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہو علی کے سامنے؟ صحیح. تو مفتی صاحب آپ بس یہاں تھوڑا سا واضح کر دیں اس کو، کیا ہم مولا علی کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والد کے لیے یہ جو؟ نہیں کہہ سکتے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں جو السابقون الاولون ان میں سے ہیں، تو باقی ان کے حوالے سے جتنی بھی روایات گڑی ہیں بنو امیہ کے زمانے کی ہیں. اس حوالے سے میرا یہی موقف ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب، میں آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ابی طالب میں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وصال پر غم کا سال مناتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی ہے انہوں نے، وہ ان کے تو اسلام لانے کا واقعہ پورا. تو میں کہتا ہوں کہ کیا یہ ایک بحث ہے جو مفتیان اور علماء کرام کی نظر سے گزرنا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں اس پر باقاعدہ موقف قائم کرنا چاہیے، اب بیٹھنا چاہیے اس پر، کہ اس شخص کے لیے جنہوں نے حضور کو پناہ دی اور پھر حضور نے ان کے لیے غم کا سال بنایا، اور دو شخصیات کے لیے ہے، ایک اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے، ایک حضرت جناب ابو طالب کے لیے، کہ جو شخص اسلام میں اگر نہیں تھا تو کیا اس کے لیے غم کا سال منایا جائے. تو میں کہتا ہوں کہ اس پر علماء کرام اپنا موقف، اور بلکہ مفتی صاحب میں آپ کو دوبارہ، آپ نے جیسے خواہش بھی ظاہر کی ہے، کچھ مفتیوں کو یہاں پر انشاءاللہ بٹھائیں گے اور ظاہر اس پر موقف دلائیں. بہت شکریہ. اچھے طریقے سے آنے چاہیے، اور جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے اگر آپ وقت دیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کچھ بیان ہوا حق کہنے کی، سننے کی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یاسر سہروردی پوڈ کاسٹ دیکھتے رہیے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.